گوگا نالج کے ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گوگا نالج ٹی وی۔ معزز خواتین و حضرات، کہتے ہیں کہ بہت سالوں پہلے ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کی بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں اور کوئی بیٹا نہیں تھا، اور جب وہ خوش ہو جاتا تو اپنی بیٹیوں کو بلاتا، ایک لائن میں کھڑا کرتا اور پوچھتا، مجھے بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو؟ ہر دفعہ بادشاہ کی چھوٹی بیٹی کہتی، اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اسی کا دیا پہنتی ہوں، جس پر بادشاہ بہت غصہ ہوتا۔ لیکن ایک دن اس کو بے حد غصہ آیا۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا، اے کم بخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لے جاؤ اور اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، اور میں بھی دیکھوں کہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت پرسکون اور مطمئن تھی اور اللہ پر توکل تھا کہ اس نے جو رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو جنگل میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا، کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا، رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے کے لیے چل پڑی۔ اتنے میں اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی کس نے بنائی ہے۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گڑھا ہوتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے آدمی کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا آدمی شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ جب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچی تو وہ بوڑھا آدمی اسے جھونپڑی میں ہی رکنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 7 دن کے بعد واپس آؤں گا۔ تم یہیں رہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی بھی پاس ہی ہے، تم وہاں سے پانی کا گڑھا بھر لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا آدمی شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں سب صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ایک لال پڑا ہوا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے
اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اسی لیے وہ دودھ پی کر لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات بھی شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے، اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال پڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں۔ شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں، اور اس دن بوڑھا آدمی بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا قصہ بیان کرتی ہے، اور بوڑھے آدمی کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو، اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مستری اور مزدور لے کر آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں لاکٹ کے طور پر پہن لیتی ہے، اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے، جس میں بوڑھا آدمی اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آرائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کا کارخانہ لگا دیتی ہے، جس میں غریب لوگ کام کرتے ہیں اور ان کی روزی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے، اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے کہ جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے کہ وہ شہزادی سے ملنا چاہتا ہے۔ یہاں شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر شہزادی کے محل پہنچ جاتا ہے۔ شہزادی چہرے پہ نقاب کر کے سب سے ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے، اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت اور خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو، اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے۔ غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے یہ تو میری بیٹی ہے، یہ ابھی تک زندہ ہے، میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا تب انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ یہ دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام احوال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی، اور اپنے گلے کی مالا بھی دکھاتی ہے جس میں ابھی اس کے پاس 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ کی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں
اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ دوستو، آج کا قصہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ چھوٹی بیٹی